ویلکم بیک ٹو گلدست ایپیسوڈ 29۔ روحان گہری نیند سوئی عرشیا کے اوپر چادر اڑا کر ہیرا کے پاس چلا آیا۔ وہ پہلے ہی شرمندہ تھا، لیکن اس وقت اسے عرشیا کی فکر زیادہ ہو رہی تھی۔ یہ سو کر اٹھے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، ہیرا فکر مند ہوتے بولی۔ روحان نے بس اتنا کہا۔ میں چلتی ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا لینا۔ ہیرا کا عرشیا کو چھوڑ کر جانے کا دل بالکل نہیں تھا، لیکن اب وہ وہاں رک بھی نہیں سکتی تھی، تو دل پر پتھر رکھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ روحان وہیں کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک کے بعد ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ عرشیا کا جعفر کے کمرے میں جانا، جعفر کا قرآن و احادیث کی کتابیں کھول کر گھنٹوں بیٹھے رہنا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کل ہی کی بات ہو۔ اتنے سال تو بس تیز رفتاری سے گزرے ہوں، وہ ابھی بھی وہاں موجود ہو۔ گہرا سانس لے کر اس نے کچھ سوچا اور اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ رہا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ سکون سے نماز ادا کرتا وہ سکون کی وادیوں میں پہنچ گیا تھا۔ ایک ایک لفظ کو اس طرح سے ادا کر رہا تھا جیسے ہر ایک لفظ کے معنی کو وہ سمجھ رہا ہو۔ سلام پھیرنے کے بعد اسے اپنا وجود بہت ہلکا محسوس ہونے لگا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ کئی دیر تک سجدے میں اپنا سر جھکائے لیٹا رہا اور خود کو خدا کے قریب محسوس کر کے خوش تھا۔ اس کی روح قرار پا رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ بہت کچھ تھا جو ہو گیا ہے اور بہت کچھ ہوتا آیا ہے، لیکن اب جو ہونے والا ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اب اس چڑیل کا سامنا اکیلے جعفر سے نہیں ہوگا۔ میرے رب، میں آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں تو اس معصوم لڑکی کے لیے آپ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہوں، عرشیا کو اس سے بچانے کے لیے۔ یا میرے اللہ، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس لڑکی نے بہت جھیلا ہے میرے رب، آپ تو سب اچھے سے جانتے ہیں۔ مجھے ہمت دیں، طاقت دیں، تاکہ میں اس کی حفاظت کر سکوں، جو میری ذمہ داری ہے اسے اچھے طریقے سے پورا کر سکوں۔ روحان ابھی بھی سر سجدے میں ہی جھکائے ہوئے تھا۔ یا اللہ پاک، وہ کئی سالوں سے اپنی منمانی چلا رہی ہے، آپ جانتے ہیں وہ سب بھی جو ہم نہیں جانتے، آپ تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ میرے اللہ، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے رستہ دکھائیں، میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ روحان اب ہاتھ پھیلائے آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہا تھا۔ پریشے بیٹا، ثنا شاہ نے سفید حویلی میں داخل ہوتے ہی کہا۔ پریشے نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھی چلی جا رہی تھی جیسے کسی صدمے کی زد میں ہو۔ پریشے، اس بار اویس شاہ نے کہا۔ جی بولیں۔ پریشے لال آنکھیں لیے پلٹ کر بولی۔ بیٹا، اویس شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن پریشے فوراً ہی دور ہٹ گئی۔ ایک بار بتا دیتے، ایک بار ہی صحیح۔ پریشے آنکھوں میں شکایت لیے بولی۔ بیٹا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ثنا نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی ہونے دی؟ کیا کبھی تمہیں ماں سے کم پیار دیا؟ کبھی تم لوگوں میں فرق کیا؟ اویس شاہ سنجیدگی سے بولے۔ بات یہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماما نے مجھے کبھی اس چیز کا احساس بھی نہیں دلایا۔ اگر آج بھی دادو یہ سب نہ بتاتے تو مجھے شاید یہ بات کبھی پتہ نہ چلتی، لیکن جو میری ماں تھی، آپ لوگوں نے مجھے کبھی اس کا نہیں بتایا، اس کو دکھایا تک نہیں۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ میں ایک بار تو اپنی ماں کو دیکھتی، انہیں پڑھ کر بخشتی، لیکن نہیں، آپ لوگ ان کے چلے جانے کے بعد انہیں بھول گئے۔ یہ ہوتا ہے اپنا پن کہ کوئی مر جائے تو اسے بھول جاؤ۔ تایا جان کو تو کوئی نہیں بھولا، ان کا ذکر تو سب کرتے ہیں، تو گھر کی بہوؤں کی کیا ان کی موت نہیں ہے؟ پریشے غم و غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہی تھی۔ پریشے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فرحان شاہ کی گرجدار آواز سے پورا حال گونج اٹھا۔ جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، اگر کچھ چھپایا تو اس میں ہماری کوئی غلط نیت نہیں تھی، اور رہی بات سدرا کی تو اس کو کوئی نہیں بھولا۔ آج بھی تمہاری یہ ماں اور باپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ فرحان شاہ نے غصے سے کہا۔ تو مجھے بھی بتا دیتے، اب آپ لوگ چاہے جو کچھ بھی کہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ میں اپنی اب تک کی زندگی ایک جھوٹ کے سہارے گزارتی آئی ہوں۔ مجھے ماما سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ دونوں،
آپ دونوں نے مجھے میری ماں سے محروم رکھا۔ بچوں کا حق ہوتا ہے اپنے مرحوم والدین کو اِصالِ ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، کم سے کم انہیں ایک بار دیکھنے کا۔ لیکن آپ لوگوں نے مجھے اس سب سے دور رکھا۔ میں نے اپنی مری ہوئی ماں کو آج تک ایک بار بھی کچھ تحفتاً پڑھ کر نہیں بھیجا۔ وہ کیا سوچتی ہوں گی؟ جس بیٹی کو دنیا میں لانے کے لیے میں نے دنیا ہی چھوڑ دی، وہ مجھے یاد تک نہیں کرتی۔ پریشے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا، غصہ تھا، افسوس تھا اور سب سے بڑھ کر پچھتاوا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ گھر سے نکلے ضرور تھے، لیکن پورے راستے ان تینوں میں سے ایک نے بھی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ تینوں شوق کسی کیفیت میں مبتلا تھے۔ گھر سے نکل تو گئے تھے، لیکن اب ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ اپنے باپ کو اتنے سال بعد مل کر کیا کہیں گے؟ کیا ان کا باپ انہیں پہچانے گا بھی کہ نہیں؟ کیا وہ اپنے باپ کو پہچان پائیں گے؟ زنین اور حریم نے تو اپنے باپ کو بس تصاویر میں ہی دیکھا تھا، نہ جانے روبرو ملنے پر وہ کیسے لگتے ہوں گے۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی، کوئی کھوئی ہوئی چیز کی ملنے کی خوشی ہوتی ہے نا، بالکل ویسی۔ جس باپ کو ان تینوں نے مرا ہوا سمجھا تھا وہ زندہ تھا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے سامنے آنے والا تھا۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے ہی تینوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور بنا کچھ کہے گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ اس ہسپتال میں وہ تینوں ہی کئی بار آئے تھے، لیکن کبھی اس طرح بھی آنا ہوگا ان تینوں نے سوچا نہیں تھا۔ زاویار کے کانوں میں ڈاکٹر کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے، ایک اور مریض بھی ہے بالکل اس پیشنٹ کی طرح، بالکل اسی طرح سویا ہوا ہے 20 سالوں سے۔ زاویہ نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ ان آوازوں کو اور نہیں سننا چاہتا تھا۔ حریم بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے چل رہی تھی۔ جیسے جیسے کمرہ قریب آتا جا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کے قدم بھی بھاری ہو رہے ہیں۔ دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا، لیکن اتنی شدت سے کہ لگتا اگلے ہی پل دھڑکے گا ہی نہیں۔ مطلوبہ دروازے پر آ کر وہ تینوں رک گئے۔ ایک گہرا سانس لے کر زاویہ نے دروازہ کھولا تو اندر موجود نرس ایک دم دروازے کی جانب بھاگتے ہوئے آئی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ملنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، نرس نے ان تینوں کو وہیں روک کر کہا۔ معلوم ہے ان کو صبح ڈسچارج کیا جائے گا، ہم بس ان کے ساتھ گھر جائیں گے، زنین نے بہت ہمت کر کے کہا۔ باپ کو سامنے لیٹا دیکھ اس کا دل بھر آیا تھا، آنسو آنکھوں کے گوشوں پر ٹھہر گئے تھے۔ تو صبح آئیے گا نا، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، نرس نے حیرت سے کہا۔ پوری زندگی گزر گئی ہے، یہ رات نہیں گزرے گی، زاویہ نے زیر لب کہا۔ اچھا ہم یہیں رک جاتے ہیں باہر، جب صبح یہ اٹھ جائے تو ہمیں اطلاع دے دیجیے گا، زاویہ نے اس بار آگے بڑھ کر کہا۔ اس بوڑھے چہرے کو دیکھتے ہی اسے اپنا جوان باپ یاد آ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے ڈھیروں یادیں منڈلانے لگی تھی۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے طویل رات ہونے والی تھی۔ وہ تینوں وہیں کمرے کے باہر رکھے بینچ پر بیٹھ گئے، اس طرح کہ حریم ان دونوں کے بیچ میں تھی اور ان دونوں نے ہی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ ساتھ تھے، وہ ایک تھے۔ اندر ان کا باپ تھا جو انہیں سالوں بعد کسی تحفے کی طرح ملا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک آگ بھی جل رہی تھی۔ وہ جنگلوں میں بیچوں بیچ اداس سی شکل بنائے بیٹھی ہوئی رستے کو تک رہی تھی۔ وہ کیوں اداس تھی وہ تو یہی جانتی تھی، لیکن اس نے بہت کچھ چھینا تھا، پھر بھی اس کے ہاتھ خالی تھے، آنکھیں خالی تھی۔ تم لوگ خوش نہیں رہو گے کبھی، شاہوں کو خوشیاں میں کبھی راس نہیں آنے دوں گی، اس نے اپنی ہیبت ناک آواز میں بس اتنا کہا اور اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جنگل کا اندھیرا اور گہرا ہونے لگا تھا، ہر طرف دھند ہی دھند تھی، حویلیوں میں بھی سب بے چین تھے، ہر کوئی کسی نہ کسی کرب سے گزر رہا تھا۔ نیند تو ان سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سوائے کوثر شاہ اور عرشیہ کے۔ وہ دونوں ہی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کوثر شاہ کو تو خیر سے کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹ کر ان سب پر گرے ہیں۔ وہ تو آرام سے اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، اس بات سے مکمل انجان کہ وہ جو سب کی دشمن بنی پھرتی ہے وہ صرف ان کے اس گھر سے چلے جانے سے سب کا پیچھا چھوڑ سکتی ہے۔
فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ نیند تو ان تینوں کی آنکھوں کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ خالی آنکھیں، زبان کئی گھنٹوں سے بنا بات کیے بالکل خشک ہو گئی تھی۔ برابر کے کمرے سے نرس جیسے ہی باہر آئی وہ تینوں ہی چونک کر ایک دم اٹھے۔ آنکھوں میں آنسو بالکل خشک ہو گئے تھے۔ اب تو اگر وہ چاہتے بھی تو شاید ان کی آنکھیں ایک بھی آنسو نہ بہا پاتی۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ نرس کے یہ الفاظ ان تینوں کے دل کو دھک سے دھڑکا گئے تھے۔ دل ڈوبنا کسے کہتے ہیں وہ تینوں ہی بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتے تھے۔ زاویار اور زنین آگے بڑھ گئے جبکہ حریم کے قدموں نے اس کا ساتھ ہی نہیں دیا اور وہ وہیں کے وہیں کھڑی رہی۔ آؤ حریم، زاویار نے حریم کو مڑ کر بلایا۔ حریم ہاں میں سر ہلاتی اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے کمرے کے اندر داخل ہوئی جہاں ان کا باپ موجود تھا۔ طلوع آفتاب کا وقت تھا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ گزرے دن کی تمام اچھائیاں اور برائیاں ختم ہو گئی تھی اور ایک نئے دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ نئی روشنی، نیا دن، نئی امیدیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان تینوں کو اپنے باپ کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ وہیں دل میں اپنے باپ کا احترام اور زیادہ بڑھ گیا۔ انہیں اپنے باپ پر فخر سا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ میرے بابا ہیں، زاویہ نے جعفر کو اپنے بیڈ پر فجر کی نماز ادا کرتے دیکھ کر زیر لب کہا۔ وہ تینوں اب شرمندگی محسوس کر رہے تھے کیونکہ اپنی الجھن میں وہ رات بھر جاگے تو تھے لیکن انہوں نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ انہیں بس اپنے بابا کی فکر لاحق تھی یا اپنے جذباتوں کی۔ نماز کی ادائیگی کی جانب ان کا دھیان گیا ہی نہیں، اور وہ شخص جو اتنے سال بیماری سے لڑتا رہا اور اپنے گھر والوں سے بھی دور رہا، نہ کوئی اس کی صفائی کا خیال رکھنے والا تھا، نہ ہی کوئی اس کی پاکی کا۔ وہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ نماز ادا کر رہا تھا، کوئی بہانہ نہیں بنا رہا تھا۔ اسے کوئی بہانہ اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے سے نہیں روک رہا تھا۔ وہ تینوں ہی شرمندہ ہوتے کمرے سے نکلے اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد زنین اور زاویہ نے حریم کو عورتوں کی نماز کی جگہ سے لیا اور پھر اپنے بابا کے کمرے کی جانب چلے گئے۔ اس بار کمرے کا دروازہ ان تینوں نے جب کھولا تو ان کے بابا دروازے کی جانب ہی دیکھ رہے تھے جیسے ان کے منتظر ہوں۔ کمرے کے اندر گھستے ہی ان تینوں نے بہت آہستہ سے اپنے بابا کو سلام کیا، اتنا آہستہ کہ بس لب ہلتے محسوس ہوئے۔ جعفر تو ان کے جواب میں وعلیکم السلام بھی نہ کہہ سکا۔ اس کے ہونٹ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے موجود تینوں بچے اس کی اپنی اولاد ہیں، لیکن وقت کی ستم گری اس کے دل کو تڑپا گئی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کا پورا بچپن کھو دیا تھا۔ اب جب وہ اسے ملے تھے تو وہ تینوں ہی جوان تھے۔ حریم کے اوپر آ کر اس کی نظریں ٹھہر گئی۔ تم ادھر آؤ، جعفر شاہ نے اپنے آنسو کو بہت مشکل سے روکتے ہوئے کہا۔ ہونٹ ابھی بھی کپ کپا رہے تھے۔ حریم نے ایک دفعہ زاویار کو دیکھا اور آہستہ آہستہ جعفر شاہ کی جانب بڑھی۔ تمہاری پیدائش پر تمہیں اپنی گود میں نہیں اٹھا سکا۔ میں بہت چاہتا تھا کہ میری بیٹی ہو، میں اس کا نام حریم رکھوں، لیکن جعفر کے حلق میں اس کے الفاظ گولا بن کر اٹک گئے۔ تمہارا کیا نام رکھا تمہاری ماں نے؟ جعفر نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں حریم کی جانب کیے پوچھا۔ بابا میں حریم ہوں۔ حریم یہ کہہ کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ وہ بہت زور زور سے ہچکیاں لیتے رو رہی تھی۔ اس کو گلے لگائے جعفر بھی رونے لگے تھے۔ اس وقت الفاظوں کی ضرورت تھی بھی نہیں، جذبات کا انبار تھا اور الفاظ آخر جذبات کی عکاسی کہاں کر پاتے ہیں۔ زاویار اور زنین بھی یہ منظر دیکھ اپنے آنسو نہیں روک پائے تھے۔ ان دونوں نے آگے بڑھ کر کسی کو چپ کرانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ان کا خود یہی حال تھا، بہت مشکل سے خود کو سنبھالے کھڑے تھے۔ وہ کیا کسی کو سہارا دیتے؟ دیکھیں اس طرح پیشنٹ کے دماغ پر اثر ہوگا، آپ خود کو سنبھالیں، نرس نے آگے بڑھ کر حریم سے کہا۔ حریم نرس کی بات سن کر جعفر شاہ سے الگ ہوئی اور اب خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ تم زاویار ہو نا؟ جعفر شاہ نے زاویار کی جانب انگلی اٹھا کر کہا۔ زاویار نے کچھ نہیں کہا، بس منہ ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ اور تم تو بالکل میرے جیسے ہو، تم زنین ہو نا؟ جعفر شاہ نے زنین کو دیکھ کر کہا جو ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا۔ سب یہی کہتے ہیں بابا۔ زنین اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تو فوراً ہی رو دیا۔ اب درد تو تھا لیکن درد سے زیادہ راحت تھی، خوشی تھی۔ بیک وقت آنسو الگ الگ وجہ سے نکل رہے تھے۔
اب کون سا آنسو خوشی کا تھا اور کون سا درد کا، اس کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ زاویار تم کتنے بڑے ہو گئے میرا سمجھدار بیٹا، مجھے یقین ہے تم نے سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالا ہوگا، ہے نا؟ جعفر شاہ اب زاویار سے مخاطب تھے۔ زاویار خود کو سنبھالے کھڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں جعفر شاہ کے سامنے وہ خود کو وہی 10 سال کا محسوس کر رہا تھا۔ بابا چلیں گھر، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، زاویار نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ کمزور نہیں تھا اور نہ ہی وہ خود کو کسی بھی حال میں کمزور پیش کرنا چاہتا تھا۔ زندگی نے اسے یہی سکھایا تھا، اور اب چاہے اسے کوئی سرد کہے تو کہے، لیکن وہ ایسا خود نہیں ہوا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کو ہر سختی سے بچانے کے لیے کئی بار اس نے زمانے کی سختیاں خود پر جھیلی تھی۔ کم عمری میں جہاں لڑکے کھیل کود میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اس کے پاس ذمہ داریاں تھیں۔ خوش ہونے اور خوشی محسوس کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دل میں جذبات کا ڈھیر ہونے کے باوجود اس کا چہرہ ہر طرح کے جذبات سے پاک تھا۔ جی بابا، بس اب چلیں، 1 منٹ بھی اور یہاں نہیں رکنا ہے، حریم نے جعفر شاہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ جعفر شاہ مسکراتے ہوئے اپنے تینوں بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چاروں گھر کی جانب رواں ہو گئے۔ گاڑی جیسے ہی لال حویلی کے گیٹ پر رکی، جعفر شاہ کی آنکھوں میں بہت سی پرانی یادیں امڑنے لگی۔ ان کا بچپن، پھر جوانی، شادی، پھر بچے، اور پھر انہوں نے نظریں گھما کر سفید حویلی کے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ پل کے لیے اس فرش کو دیکھنے لگے۔ بابا، بیتے وقت کو یاد کرنے سے کیا فائدہ، چلیں اندر چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ زرین جانتا تھا کہ جعفر شاہ اس جگہ کو کیوں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو اس جگہ کو دیکھ کر کھو جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی حالت سمجھ سکتا تھا، تبھی ان کا دھیان دوسری جانب کرنے لگا۔ اب تلخیوں کا سامنا کرنے کا وقت ہے، جعفر شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور سیدھا لال حویلی کے اندر چلے گئے۔ لال حویلی میں سب پہلے سے ہی ان چاروں کے منتظر تھے۔ سفید حویلی کے تمام لوگ بھی وہاں موجود تھے سوائے فرحان شاہ کے۔ انہیں بہت دفعہ سب نے بلایا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ وہاں عرشیہ موجود نہیں تھی، وجہ اس کی طبیعت تھی۔ جعفر شاہ ایک کے بعد ایک سب سے ملے۔ کوثر شاہ کو بھی جعفر کے آنے کی خوشی ہوئی تھی، لیکن ان کا دل ڈر رہا تھا۔ خوف جب خوشی پر حاوی ہو گیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں سر درد کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ جعفر شاہ باری باری سب سے ملنے لگے۔ سب سے ملنے کے بعد انہیں عرشیہ کا خیال آیا، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ چاچو نے عرشیہ کو بھی روک لیا۔ وہیں جعفر شاہ نے ظفر شاہ سے پوچھا، وہ اب اسے روک نہیں سکتے تایا جان؟ روحان نے آگے بڑھ کر کہا۔ کیوں؟ بچوں کی شادی سے ناواقف جعفر شاہ حیرت سے پوچھنے لگے۔ کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور اس وقت کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ رات میں اس کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی، روحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جعفر شاہ نے خوشی سے روحان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ زاویار بھی شادی شدہ ہے بھائی؟ ظفر نے زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، کہاں ہے میری بہو؟ جعفر شاہ متلاشی نظریں حال میں دوڑاتے ہوئے بولے۔ زاویار مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور پریشے کا ہاتھ پکڑ کر جعفر شاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جعفر شاہ نے بہت پیار سے پریشے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر سو خوشی ہی خوشی تھی۔ دلوں میں اگر درد اور ڈر تھا بھی تو فی الحال کسی کے چہرے پر عیاں نہیں تھا۔ سب سے مل کر جعفر شاہ اپنے کمرے میں فریش ہونے چلے گئے۔ باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کیا ہوا، تم بجھی بجھی سی ہو؟ زاویار نے پریشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، پریشے الماری سے زاویار کا سوٹ نکالتے ہوئے بولی۔ رکو، میری طرف دیکھو۔ زاویار نے پریشے کو دونوں بازو نرمی سے پکڑ کر اسے بالکل اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے تھے میری ماما کے بارے میں؟ پریشے نے نظریں جھکائے کہا۔ ہاں جانتا تھا، میں چھوٹا تھا لیکن کچھ جانتا ہوں، زاویار نے سیدھا جواب دیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پریشے کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے۔ کیونکہ اس بارے میں کبھی خیال نہیں آیا، اور پھر جب تمہارے ماں باپ نے اس بات کو چھپایا، راز رکھا، تو میں کون ہوتا تھا کسی کے راز افشا کرنے والا؟ زاویار کا انداز بالکل سادہ تھا۔ میرے شوہر، پریشے نے منہ جھکاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تم جان کر کیا کرتی، دکھی ہی ہوتی نا، جیسے ابھی ہو رہی ہو۔ اب ایک بات تمہیں بچپن سے ہی پتہ نہیں تھی، اسے میں اب تمہیں بتا کر کیوں اداس کرتا؟
تو بس جیسا چل رہا تھا چلنے دیا۔ زاویار شاید پریشے کا دکھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا، یہ شاید جان بوجھ کر بات کو طول نہیں دے رہا تھا۔ مجھے دکھ ہوا ہے اور آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ کو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، پریشے اپنی ناک رگڑتے ہوئے بولی۔ پریشے میں جانتا ہوں تمہیں دکھ ہوا ہے اور بات ہے بھی دکھ والی، لیکن جب میں آس پاس نظر گھماتا ہوں تو پتہ ہے مجھے سبھی دکھی نظر آتے ہیں۔ کل رات کے بعد جب میں جس چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہوں مجھے وہ اداس ہی دکھتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب دکھ، درد اور غم کی بات نہیں ہوگی۔ سب کے پاس ہی کوئی نہ کوئی غم ہے، تو بہتر ہے نا سبھی ایک دوسرے کا سہارا بن کر ان غموں کو دور کرے، نہ کہ ماضی میں ہی اٹکے رہیں۔ زاویار یہ کہہ کر پریشے کے ہاتھ سے کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔ ماضی سے منہ موڑ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، زخموں کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے دوسروں کے سامنے اپنا غم ظاہر کرنے سے آپ کمزور ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ہمیں ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے اپنا درد بانٹنے کے لیے، رونے کے لیے۔ آپ کا یہ خود کو اوپری طور پر مضبوط ثابت کرنا آپ کو اندر سے کمزور کر دے گا۔ پریشے زاویار کے چلے جانے کے باوجود بھی بولتی رہی۔ زاویار جو کہ اندر پریشے کی تمام باتیں سن رہا تھا، خود کو الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ کو زیادہ جعفر بھائی کے ساتھ یا ان کے پاس نہ جانے دینا، کوشش کرنا وہ ان سے دور رہے۔ کوثر شاہ چہرے پر فکر مندی لائے کہہ رہی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟ روحان نے سوالیہ نظریں کوثر شاہ کی جانب کیے کہا۔ بس جیسی بھی ہیں میری باتیں، تمہیں ان پر عمل پیرا کرنا ہوگا، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں نہیں چاہتی پھر کوئی انہونی ہو اس گھر میں۔ کوثر شاہ کا انداز سخت ہو گیا تھا۔ امی اب بہت کچھ ہوگا، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے، کیونکہ اب کوئی اس سے ڈر کر اس کے آگے جھکے گا نہیں۔ اگر نصیب میں مرنا لکھا ہے یا کوئی حادثہ لکھا ہے تو وہ لڑ کر ہوگا، چھپ کر نہیں۔ روحان سنجیدگی سے کوثر شاہ کی جانب دیکھ کر بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے ہی جعفر بھائی کی وجہ سے اس خاندان نے بہت نقصان اٹھایا ہے، نہ جانے کہاں سے وہ اسے ہمارے سر پر لے آئے، اور اب تم چلے اس کا مقابلہ کرنے۔ ان چیزوں سے مقابلے نہیں ہوتے، ان سے بچا جاتا ہے۔ کوثر شاہ غصے سے بول رہی تھی۔ روحان اپنی امی کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی امی تمام تر حقیقت سے ناواقف تھی، اسے اپنی امی کی سوچ پر افسوس ہونے لگا تھا۔ امی آپ بس اپنا خیال رکھیں، میں دیکھتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ روحان یہ کہہ کر کوثر شاہ کے کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظر عرشیہ پر گئی جو کہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اٹھ گئی؟ آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ روحان نے بہت پیار سے عرشیہ کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ سوری، عرشیہ نے نظریں نیچے کیے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ارے وہ کس لیے؟ چلے ناشتہ کرتے ہیں، روحان نے ڈائننگ کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ عرشیہ نے حیرت سے روحان کی جانب دیکھ کر کہا۔ نہیں۔ کمرے سے نکلتی کوثر شاہ کی آواز سن کر عرشیہ ایک دم مڑی۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کا کھانے پر انتظار کرتی تھی، اور اب شوہر ناشتے پر بیویوں کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب بیگم کی نیند پوری ہو، کب وہ ناشتہ کھائیں۔ کوثر شاہ چلتے ہوئے ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ امی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی کل رات، اسی لیے آج دیر ہو گئی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، روحان نے عرشیہ کے حق میں کہا۔ ہاں تو میں کب منع کر رہی ہوں اس بات سے؟ صبح صبح اٹھنے سے دن اچھا گزرتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اب اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کون بتائے گا اسے؟ تم تو بس مجھے روک لو، ساس کا لقب جو لگ گیا ہے ساتھ۔ ابھی اگر آنیہ ہوتی اس کی جگہ تب بھی میں ایسے یہی کہتی۔ کوثر شاہ روحان کو ایموشنل کرنے لگی۔ امی میں نے ایسے تو کچھ نہیں کہا۔ روحان بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ ناشتہ بنا لو گی یا بنا دوں؟ کوثر شاہ نے عرشیہ سے پوچھا۔ کیوں، خانزمہ کہاں ہے؟ اس کو کہیں بنا دے گا، روحان نے حیرت سے کہا۔ بیٹا یہ اس کا مارکیٹ جانے کا وقت ہے، دوپہر کے کھانے کے لیے سامان لینا تھا، اب ہر ایک کا انتظار تھوڑی کرے گا وہ۔ کوثر شاہ نے باتوں باتوں میں پھر تانا مارا۔ امی بنا لے گی وہ۔ روحان کو اب اپنی امی کی باتوں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ چلو اچھا بہتر ہے، میں بھی فاریہ کے کمرے سے ہو آؤں۔ کوثر شاہ یہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ روحان مجھے کھانا بنانا نہیں آتا،
عرشیہ کی شرمندگی میں اور اضافہ ہوا۔ واقعی؟ روحان اس بار تھوڑا سا مسکرایا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ عرشیہ نے شکایتی نظریں روحان کی جانب مرکوز کیے کہا۔ نہیں نہیں، توبہ، میری اتنی مجال؟ روحان مسکراتے ہوئے کہتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عرشیہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ اب کوئی تو ناشتہ بنائے گا نا، بھوک لگ رہی ہے بھائی۔ روحان نے اپنی شہادت کی انگلی سے عرشیہ کی ناک کو ٹچ کرتے ہوئے کہا اور فریج سے 2 انڈے نکال کر لے آیا۔ چولہے پر چائے چڑھا کر اس نے پٹا بیلن نکالا۔ جلدی جلدی مہارت سے ہاتھ چلاتا وہ عرشیہ کو پلک تک جھپکنے سے روکے ہوئے تھا۔ بہت خوبصورتی سے اس نے بیلن سے پراٹھا بیلا اور پھر توے پر ڈال دیا، اور ادھر چائے میں جوش آنے لگا تھا۔ گولڈن لچھے دار پراٹھے جیسے ہی پلیٹ میں رکھے، اس کو دیکھ عرشیہ کی بھوک میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب وہ آملیٹ تل رہا تھا۔ آملیٹ کی خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی تھی۔ عرشیہ نے آج تک کسی کو اتنے اچھے سے ناشتہ بناتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھوں کی مہارت الگ، جلدی الگ، اور خوشبو تو بس ایسی کہ دل کر رہا تھا کہ ابھی کچن میں ہی کھانا شروع کر دے۔ ناشتہ تیار کر کے روحان کچن سے باہر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ اب تم باہر لے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عرشیہ نے ناشتے کی ایک بڑی ٹرے میں سیٹ کیا اور کچن سے باہر چلی آئی۔ ابھی وہ ٹیبل پر ناشتہ رکھ ہی رہی تھی کہ کوثر شاہ فاریہ کے پاس سے واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے نیچے چلی آئی۔ ماشاءاللہ، ناشتہ تو اچھا بنایا ہے تم نے، کوثر شاہ نے ناشتے کو دیکھ کر کہا۔ ہے نا امی، میں بھی یہی کہہ رہا تھا اسے، روحان نوالا توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ کوثر شاہ روحان کی بات ادھوری سن کر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ نے امی کو کیوں نہیں بتایا کہ ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ عرشیہ حیرت سے روحان کی جانب دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ کیونکہ میرا دل میری مرضی۔ چلو اب جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر تایا جان سے ملنے بھی چلیں گے، تمہارا پوچھ رہے تھے وہ، روحان نے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ عرشیہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اس کا دل ڈر گیا تھا۔ آنے والا کل اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ حریم نے آج بھی یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ رات بھر جاگنے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ یونیورسٹی جائے۔ وہ اپنے کمرے میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ سونے کی بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ جب ادھر سے ادھر کروٹیں لینے کے بعد بھی وہ سونے کی کوشش میں ناکام ہو گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حالانکہ اس کا ذہن سونا چاہتا تھا، عجیب سا بھاری پن بھی تھا طبیعت میں، لیکن نہ جانے کیوں نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑتی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ کچن میں آئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے کا کپ لے کر وہ اب اپنی ٹیبل پر بیٹھ کتاب کھول ہی رہی تھی کہ موبائل پر میسج آیا دیکھ اس کے چہرے پر ناگواری امڑ آئی۔ بھائی کیا ہے یہ، میں نہیں جا رہی، اس نے اپنے بال اپنے ہاتھوں میں کس کر پکڑتے ہوئے کہا۔ موبائل پر سرپرائز ٹیسٹ کی اناؤنسمنٹ تھی جو کہ 1 گھنٹے بعد تھا۔ منہ بناتے ہوئے وہ اٹھی اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ کاہی رنگ کا جوڑا پہنے وہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں وہ بات اور تھی کہ اس کی آنکھیں بالکل بجھی بجھی تھی۔ تیار ہو کر وہ زنین کے کمرے میں گئی تو زنین سویا ہوا تھا۔ پھر وہ زاویار کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا وہ بھی سو رہا ہے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے روحان کے کمرے کا رخ کیا۔ روحان بھائی مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں۔ روحان کو کمرے میں موجود پا کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ زنیر اور زاویار کو سوتا ہوا پا کر اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اسے اورحان کے ساتھ نہ جانا پڑ جائے۔ اچھا تم چلو، میں چابی لے کر آتا ہوں۔ روحان یہ کہہ کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں روحان عرشیہ کے ہمراہ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ ارے واہ، عرشیہ بھی چل رہی ہے۔ حریم عرشیہ کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ ہاں میں نے کہا آج لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، روحان نے عرشیہ کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حریم کو یونیورسٹی کے گیٹ پر چھوڑ کر روحان اور عرشیہ چلے گئے۔ حریم بھی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیسٹ ہو گیا تھا، اب اسے گھر واپس جانا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اورحان نے بھی آج چھٹی کی تھی۔ اب وہ پریشان سی یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑی کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ روحان کو اس نے فون کیا تھا لیکن روحان اور عرشیہ دور تھے، انہیں اس تک آنے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جانا تھا۔ سامنے آتے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ برابر میں ایک گاڑی آ کر رکی۔
اس میں سے 2-3 لوگ جنہوں نے منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا حریم کو پکڑا اور گاڑی میں ڈال کر ہوا کی رفتار سے غائب ہو گئے۔ رکشے والا بھی اپنی جان بچا کر یہ جا وہ جا۔ قریب کھڑے لوگوں نے شور مچایا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا وہ لوگ چلے گئے تھے۔ یہ کہاں لے آئے ہیں مجھے آپ؟ عرشیہ، جو کہ کبھی کراچی گھومنے گئی ہی نہیں تھی، صدر کی پرانی عمارتوں کو دیکھ حیرت سے روحان سے پوچھنے لگی۔ کہاں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ روحان ڈرائیو کرتے ہوئے خوش ہوتے بولا، کیونکہ بچپن سے ہی اسے یہ پرانی عمارتیں بہت پسند آتی تھی۔ ویران، عرشیہ نے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ اب ایسا تو نہیں ہے، دیکھو لوگ رہتے ہیں ان میں، کئی میں آفس وغیرہ ہیں، پرانی جگہ ہے، کئی سالوں پرانی اور بوسیدہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ویران تو نہ کہو۔ روحان کو عرشیہ کا سرد تبصرہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اچھا نا، عرشیہ نے بات کو مکمل ٹالا۔ اب اسے وہاں اچھا احساس نہیں ہو رہا تھا تو وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی، لیکن اب اسے اپنا یوں کہہ دینا خود ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روحان، جو عرشیہ کو کراچی کی سیر کرانے نکلا تھا، کراچی کی الگ الگ جگہ دکھانے میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، البتہ کسی بھی جگہ پر وہ لوگ رکے نہیں تھے، بس ہر جگہ کو گاڑی میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ اب وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تھا۔ سمندر کے کنارے بنا وہ ریسٹورنٹ عرشیہ کو بہت ہی پسند آ رہا تھا۔ وہ اس منظر کو بہت خوش ہوتے بچوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ جب حریم کا فون روحان کے نمبر پر آیا تو وہ دونوں کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں حریم کہو، روحان نے فون کان سے لگا کر کہا۔ بھائی کلاس آف ہو گئی ہے، آ جائیں، حریم نے کلاس سے نکلتے ہوئے کہا۔ گڑیا، مجھے تو دیر ہو جائے گی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری کلاس اتنی جلدی ختم ہوتی ہے، تو میں عرشیہ کے ساتھ کھانا کھانے چلا آیا، روحان نے شرمندہ ہوتے کہا۔ ایک کام کرو، تم تھوڑا انتظار کرو، میں بس آتا ہوں، آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں رکشے سے چلی جاتی ہوں، آپ پریشان مت ہوئیں، حریم کہہ ہی رہی تھی کہ روحان نے فون کٹ کر دیا۔ فون کٹ کرتے ہی روحان نے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اورحان، کہاں ہو، یونیورسٹی میں ہو؟ روحان نے اورحان کو فون کر کے کہا۔ نہیں، یونیورسٹی میں تو نہیں، لیکن یونیورسٹی کے پاس ایک دوست کا گھر ہے، وہاں آیا ہوں، اورحان نے جواب دیا۔ کیوں، کوئی کام تھا آپ کو؟ اورحان نے فوراً ہی اپنی بات مکمل کرنے کے بعد پوچھا۔ ہاں، وہ حریم ہے یونیورسٹی میں اکیلی، اس کی کلاس جلدی آف ہو گئی اور میں عرشیہ کے ساتھ لنچ کرنے آیا ہوا ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ جب تک میں آ جاؤں گا، روحان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں چلا جاتا ہوں، یہ رہی یونیورسٹی، آپ فکر مت کریں۔ اورحان فوراً ہی چابی اٹھا کر اپنے دوست کے گھر سے باہر نکلا۔ یونیورسٹی کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظر رکشہ روکتی حریم پر پڑی۔ اسے حریم کے یوں اکیلے رکشہ روکنے پر ابھی غصہ آ ہی رہا تھا کہ ایک گاڑی کو رک کر زبردستی حریم کو اس میں کھنچتا دیکھ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے اپنی بائک کی سپیڈ تیز کر دی، لیکن سامنے موجود گاڑی بھی بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس گاڑی کے پاس نہیں جا پا رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ حریم ڈرتے ڈرتے چلائی۔ تبھی ایک آدمی نے اس کے منہ پر بے ہوشی کی دوا لگا دی اور وہ کچھ سیکنڈز میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ یا اللہ میری مدد کریں، اورحان نے دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ حریم کے لیے فکر مند ہو رہا تھا، لیکن فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا خون بھی کھول رہا تھا۔ سر، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ان آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کسی کو فون کر کے کہا۔ آنے دو، اسے جانے نہ دینا، مجھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا ہے، مقابل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ گاڑی تیز چلاؤ، فون بند ہوتے ہی اس آدمی نے دوسرے سے کہا اور عجیب انداز سے حریم کو دیکھنے لگا۔ ایک سنسان جگہ پر آ کر گاڑی ایک گودام میں چلی گئی۔ اورحان نے کچھ دور گاڑی روک کر زاویار کو فون ملایا، لیکن اس سے پہلے کہ بیل جاتی کسی بھاری چیز کے سر پر لگنے سے وہ ایک دم زمین پر گر گیا۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے سب سے پہلے اورحان کے فون کو بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور پھر اسے اٹھا کر گودام میں لے گئے۔ ہاں جی، تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اور اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ لازمی کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔